السلام علیکم۔ آج کے ولاگ کے ساتھ فوزیہ کلثوم رانا اور عمران خان کی تینوں بہنوں کو پولیس نے اڈیالہ جیل کے باہر سے اپنی تحویل میں لے لیا۔ ان کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے دیگر کارکنان ہیں، جس میں عالیہ حمزہ، نادیہ خٹک سمیت دیگر لوگ بھی شامل تھے، اور صاحبزادہ حامد رضا کو بھی پولیس وین میں بٹھا لیا گیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں نا، پولیس اور چوہے کا کھیل یا چور سپاہی کا کھیل کہہ لیں، وہ چلتا رہا۔ اور پھر ایک شادی ہال پر کے باہر جا کر وین روکی گئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ ادھر سے اتریں، ہم آپ کو تھانے نہیں لے کر جائیں گے۔ لیکن ان کی بہنوں نے کہا، علیمہ خان نے، کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ عمران خان سے ہماری 20 مارچ سے اب تک ملاقات نہیں کروائی گئی ہے، ہماری اپنے بھائی سے ملاقات کروائی جائے۔ انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر بھی کہا کہ ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں، ہم عام لوگ ہیں، عمران خان کی فیملی ہے اور ہمیں ملنے دیا جائے۔ اور علیمہ خان نے واضح طور پہ کہا، وہ ڈٹی رہی اپنے موقف پر، کہ جب تک آپ عمران خان سے ملنے نہیں دیں گے ہم یہاں سے باہر نہیں جائیں گے۔ جب پولیس نے اور انتظامیہ نے دیکھا کہ حالات جو ہے وہ بگڑ رہے ہیں، کسی ڈرنے کی صورت نہ یہ جو احتجاج ہے وہ اختیار کر جائے، تو ان کو اریسٹ میں لیا گیا اور پھر شادی ہال کے باہر جا کر وین روکی گئی۔ پھر اندر ان کو لے جایا گیا، وین سے اتارا گیا، بیٹھ گئے، پولیس والے بھی وہیں بیٹھ گئے۔ تو وہ ایک مذاکرات کی سی شکل کہہ لیجیے بن گئی کہ آپ جو ہیں وہ چلے جائیں، اور اس طرح سے علیمہ خان بضد رہی کہ ہم عمران خان سے ملاقات کے بغیر نہیں جائیں گے۔ اب دوسری جانب حکومت کا یہ موقف ہے کہ عید کے روز جو ہے پی ٹی آئی یہ گلہ کرتی رہی ہے کہ عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا۔ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، وزیر اعظم ہے شہباز شریف، ان کے کوآرڈینیٹر ہیں اطلاعات و نشریات کے اختیار ولی صاحب، جو کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ترجمان بھی ہے، ان کا کہنا تھا کہ عید کے روز کھلم کھلا اجازت تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور عمران خان کی جو فیملی ہے وہ جان بوجھ کر ملنے نہیں گئی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان سے ملنے کی اجازت تھی، جو کہ ہم نے میڈیا میں ہی یہ دیکھا، خاص طور پر رپورٹ کیا گیا کہ عید کی نماز جو ہے وہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو پڑھنے تک نہیں دی گئی، اور ان کی فیملی سے اگر اتنی چھوٹ ملی ہوئی تھی تو کیا ان کی فیملی کون سی فوٹیج کھانے کے لیے جو ہے وہ نہیں گئے؟ اور بعد میں آج جو ساری صورتحال بنی ہے، اگر اس دن اجازت تھی تو ظاہر ہے علیمہ خان نے جس طرح آج ضد کی ہے وہ عید کے دن بھی ضرور چلی جاتی۔ بہرحال اس میں کوئی ابہام ضرور ہے، یا تو اختیار ولی صاحب کی جو انفارمیشن ہے وہ اتنی کریکٹ ہے کہ پی ٹی آئی اس کو جھٹلا نہیں سکتی، یا پھر کیا ایسا ہے کہ کیا واقعی بر وقت اطلاع نہیں ملی تھی۔ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور عمران خان کی فیملی کے لوگ ہیں، ان کی بہنیں ہیں، دیگر لوگ ہیں اور لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ان سے ملنے نہیں جا سکے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ٹائم سے یہ معاملہ جو ہے خاصا زیر بحث ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کی جانب سے بھی پریس ٹاک پہلے کرنی ہے نہیں کرنی ہے، اندر جا کے عمران خان سے کیا احکامات ملتے ہیں وہ نہیں بتانے ہیں، ورکرز تک نہیں پہنچانے ہیں، اس ساری چیز کو مینیج کرتے کرتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نہ صرف یہ کہ عمران خان کی بات کو حرف آخر لیا جاتا ہے، بلکہ وہ جیل میں بیٹھ کر متعدد جو اپنے آرٹیکلز ہیں وہ بھی لکھ چکے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنے ہیں، اور پھر اس پر ساری بحث شروع ہو جاتی ہے، جو کہ وہ بات کرتے ہیں پاکستان میں جو کمزور نظام ہے، جو گورننس کی خرابیاں ہیں، اور سسٹم کو بہتر کرنے کے حوالے سے جو وہ تجاویز دیتے پائے جاتے ہیں اپنے لیٹرز میں بھی، اپنے ان آرٹیکلز میں بھی، تو وہ اتنی زیادہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے، یہ کہا گیا کہ عمران خان اس سسٹم کو سوٹ نہیں کرتا ہے، ان کو مائنس کرنا ہے۔ اور ابھی ہم نے عمران خان کو مائنس کرنے کے حوالے سے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اوورسیز کی کچھ جو لیڈرشپ ہے، ان کی ملاقات جو ہے وہ بہت مقتدر حلقوں سے ہوئی ہے، اور جس طرح سے پاکستان کے اداروں کے خلاف جو ہے قرضہ سرائی کی جا رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، بیانیہ بنانے کے لیے، کیونکہ ہمیں ایک بات تو صاف نظر آتی ہے، حکومت جو ہے وہ اداروں کے حق میں بیانیہ بنانے میں، موجودہ حکومت کی میں بات کر رہی ہوں، وہ ناکام رہی ہے، چاہے وہ صوبہ سندھ کی حکومت ہے، پنجاب میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وفاق میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نظر آتی ہے، تو ادارے پھر خود سے متحرک ہوئے ہیں۔ یہ جو ملاقات ہوئی ہے، اس کے تحت اب یہ خبریں آ رہی ہیں، جو کہ ہمارے بڑے باخبر ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستان اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک بات بڑی زیر گردش رہی، سوشل میڈیا کی زینت بھی بنی، جو ڈیموکریسی ایکٹ ہے اس کو منظور ہونے سے روکنے کے حوالے سے خاص طور پر، اور پھر اداروں کے حوالے سے جو نفرت اور وہ ساری چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، سینٹیمنٹس اتنے زیادہ ایگریسو ہو چکے ہیں کہ شاید عام لوگ بھی وہ بات شاید سمجھ تو نہیں پاتے ہیں، لیکن وہ اپنے طریقے سے اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر چاہے پیکا ترمیمی بل ہو یا دیگر قوانین ہو، سزائیں ہوں، پکڑ دکڑ ہو، لوگوں کو گھروں سے اٹھانا ہو، ہر حربہ جو ہے استعمال کر کے دیکھ لیا حکومت نے، لیکن کیا ہوا کہ بیانیہ ان کے حق میں نہیں بن سکا ہے۔ تو اب یہ جو بات زیر گردش ہے، اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو
بہت ساری اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کے لیے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو شہباز گل صاحب کو ایک تقریب میں ہونے کی بنا پر جو تقریب کا بائیکاٹ کیا گیا ہے, تو اس سے ایک چیز نظر آتی ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ کیا ادارے جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو مینیج کرنے کے حوالے سے. جو اوورسیز پاکستانیز کو لیڈ کرتے ہیں ڈاکٹر عاطف خان, جو کہ ایکس پر ان کے بارے میں بہت تنقید کی گئی کہ شاید وہ مینیج ہو گئے ہیں, تو کیا واقعی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ مینیج ہو گئے ہیں؟ لیکن اگر وہ مینیج ہو گئے تو ایٹ واٹ کاسٹ؟ کیونکہ ہمیں ایک بات نظر آ رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے عمران خان کا کہیں کسی اور جگہ پر بیٹھے ہوئے, یا پھر میں پنجاب کا حوالہ ضرور دوں گی, ایون پنجاب صوبہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے زیادہ حق ادا کیا ہے. انہوں نے ہر ملک میں ایک کہتے ہیں نا موبلائز کیا ہے لوگوں کو, جتنی موومنٹ وہ بنا سکتے تھے انہوں نے بنائی ہے, اور ایون سوشل میڈیا پر بیٹھ کر انہوں نے جنگ لڑی ہے. پی ٹی آئی سے نشان تک لے لیا گیا, لیکن پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور اوورسیز پاکستانی اور ورکر ہی تھے جنہوں نے وہ تحریک چھوڑی نہیں. تو کیا اگر اب ان کو مینیج کر لیا گیا ہے تو کیا واقعی جو ایک چہمگوئیاں بھی ہو رہی تھیں, کیا سرائیاں بھی ہو رہی تھیں, بہت سارے نجومی جو ہیں وہ پیش گوئیاں بھی کر رہے تھے عمران خان جو ہے کہ اپریل کے بعد خاص طور پر ان کی رہائی ہوگی اور پھر ایک تحریک چلنے کی جو بات ہو رہی تھی. آج جب عمران خان کی بہنوں کو گرفتار کیا گیا تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا کہ کیا کوئی ایسا ماحول بنانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی, کیونکہ اچانک سے مراد سعید جو ہیں وہ بھی منظر عام پر آئے ہیں اور چیزیں جو ہیں دوسرے رخ کی طرف جا رہی ہیں. کیا حکومت کے لیے چیلنج ہے؟ اور دوسرا ایک اور بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آئینی عہدے ہیں لیکن وہ اس طرح سے انہوں نے وزارتیں نہیں لی گورنمنٹ میں. اچانک سے جو صدر زرداری ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں شفا یاب کرے, ان کی طبیعت خراب ہے, وہ ظاہر ہے اس طرح سے اپنی جو فرائض ہیں وہ انجام نہیں دے پا رہے ہیں. اور پھر جو بلاول کی تقریر ہے, خاص طور پر میں بات کروں گی نوڈیرو کے حوالے سے جو تقریب ہوئی تھی, وہاں پر ایک پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے, سرکاری ادارہ ہے, اور وہ ریڈیو پاکستان ہے. اور آپ کو بتائیں مبینہ طور پر وہاں پر یہ بحث چلی ہے کہ جو وہاں پہ بہت سارے ونگز ہیں, نیوز کا ونگ بھی ہے, پروگرام کا ونگ بھی ہے, کہ پروگرام ونگ میں سے بلاول کی تقریر جو ہے وہ نشر کیسے کر دی گئی, ان پر کسی قسم کی مبینہ پابندی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں. ریڈیو پاکستان کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں جو اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں ان کی جو ہے وہ مینجمنٹ سے اور انتظامیہ سے خاص طور پر اس پر مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچانک سے جونیئر بھٹو کا منظر عام پر آ جانا اور پھر بلاول کی تقریر پر اعتراض ہو جانا, صدر زرداری کا بیماری کی وجہ سے بہت ساری چیزیں نہ کر سکنا, تو یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی یہ شاید یہ چیز پیدا کر دے. کیونکہ کینالز کے ایشو پر پیپلز پارٹی جو ہے مسلسل اپنے جو تحفظات ہیں, اعتراضات ہیں, ان کا اظہار کر رہی ہے برملا. پھر ہم غزہ کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, جماعت اسلامی نے ایک کال دے رکھی ہے, 20 اپریل کو وہ جو یو ایس ایمبیسی ہے اس کی جانب مارچ کرنے کا کہہ رہے ہیں. پھر سینیٹر مشتاق نے ایک کال دے رکھی ہے کہ غزہ جس طرح سے جل رہا ہے, انسانیت بلک رہی ہے, کوئی اس پر بات نہیں کر رہا ہے. اور پیپلز پارٹی کیا واقعی عدم اعتماد لانا چاہتی ہے؟ کیا واقعی میں یہ بحث چل رہی ہے کہ محسن نقوی کو شہباز شریف کی جگہ وزیر اعظم لایا جائے, یا پھر مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ وفاق میں لایا جائے؟ کیونکہ جس طرح سے ہو رہا تھا کہ سیاسی تربیت اور جس طرح سے نواز شریف نے قربانی دی ہے اور بیٹی کو سی ایم شپ ملی ہے, اور ان کی گورننس کے حوالے سے پی ایم ایل این اور دیگر جو لوگ ہیں وہ مطمئن نظر آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور کوشش پوری کر رہی ہیں کہ وہ اپنی گورننس جو ہے وہ شو کر سکے. لیکن جس طرح سے بزدار اور مریم کا موازنہ کیا جا رہا ہے, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تو برملا کہتی ہے کہ یہ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. اینی ویز یہ تو ہم جب اس ٹینور کو جج کریں گے گورننس اور پرفارمنس کی بیس پر تو پھر زیادہ اچھی بات کر سکتے ہیں. ابھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ خاصی متحرک نظر آتی ہیں سوشل میڈیا پر بھی. اور اگر واقعی پیپلز پارٹی جو ہے جس طرح سے انہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ کو, عمران خان کو بطور پی ایم ہٹایا تھا, اور کیا وہ واقعی میں شہباز شریف کو ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا اتنی تڑ ہے پیپلز پارٹی میں؟ کیونکہ اگر عوام میں مقبولیت کی بات کریں تو وہ اس طرح سے نہیں ہے. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک برابر گراف پہ ہمیں نظر آتے ہیں, اور ابھی تک عوام میں جو ایک سینٹیمنٹ ہے وہ پرو عمران خان ہے, وہ پرو پی ٹی آئی ہے. اب لوگ اس کو جو مرضی سمجھے کہ یہ سوشل میڈیا کی گیم ہے, یہ سبسکرائبرز ہیں, یہ کچھ بھی ہے, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. کیونکہ جو لوگ شاید گورنمنٹ کے حق میں بھی بولتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں عمران خان کی تصویر اور اس کی پارٹی پر جو ظلم و ستم ہے اس کی بات کر کے اپنے ایک سینٹیمنٹس گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرا ہم ضرور بات کریں گے, جی ٹرمپ جب آ رہا تھا بڑے شادیانے بجائے جا رہے تھے. ابھی حالیہ جو ٹرمپ نے ٹیرف وار شروع کی ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ عالمی سطح پر ایک ساتھ بازاری اور جو ریسیشن ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. اب وزیر اعظم نے جو بجلی کی قیمتوں میں کمی کی ہے, سب شادیانے بجا رہے تھے. جب امریکہ جو ہے 29% ٹیرف لگائے گا اور پہلے سے جو 10% اور 16% ایک چل رہا ہے ٹیرف, تو کیا اگر ہم اس سارے کو پلس کرتے ہیں وہ 16% بھی ایگزسٹ کرے گا اور 10% بھی رہے گا, اور یہ 29% ہم ایڈ کر لیں تو کیا ہم ویتنام سے بھی زیادہ
زیادہ لپیٹ میں آنے والے ہیں، یہ کمپیریزن کرنا بھی اور دیکھنا بھی اکانومسٹ کے لیے بہت ضروری ہے. گورنمنٹ کے اکانومسٹ کا اور اس کی جو بزنس ایڈوائزری ٹیم ہے ان کا کیا رول ہے. کیا واقعی جس طرح سے آج آرمی چیف نے بھی بزنس فورم سے جو خطاب کیا ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ تمام تر جو وسائل ہیں وہ بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کے لیے انویسٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیے جائیں گے. SIFC سمیت دیگر جو تمام تر ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ہمارے مقتدرہ کی قیادت ہے وہ بھرپور ساتھ دینے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ گورننس کو اور پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس کی بہتری کے لیے جتنا بھی اٹریکٹ کیا جا سکے، دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے حوالے سے. لیکن ہم دیکھنا یہ ہے کہ یہ ثمرات عوام تک پہنچتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ زبانی کلامی یا جب ہم فگرز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جی مہنگائی کم ہوئی ہے، لیکن ٹرمپ ٹیرف کے بعد سے پاکستان کس طرح سے اپنے ان سارے چیلنجز کا سامنا کر سکے گا. کیا پاکستان نے آلٹرنیٹ مارکیٹس جو ہیں وہ ڈھونڈ لی ہیں؟ پاکستان آلریڈی امریکہ سے جو کاٹن ہے وہ کہہ لیں کہ اگر فار ایگزامپل لائک 100% ہے کاٹن پروڈیوس کر رہا ہے تو 50% تو ہم آلریڈی لے رہے ہیں، اور ہم اپنی اس امپورٹ کو بڑھانے کی فی الحال اتنی گنجائش نہیں بنے گی. جو یہ ایک تجویز پیش کی جا رہی ہے گورنمنٹ کو کہ آپ اپنی امپورٹ بڑھا کر اس ٹیرف کو مینیج کر سکتے ہیں. وزیر اعظم نے بجلی کی قیمتیں کم کر کے اپنی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے انویسٹرز کی، انہوں نے جب پریشر ڈالا گورنمنٹ پر تو جس طرح سے 6 اور 7 روپے کا ایک فگر گردش کر رہا ہے کہ اتنا ریلیف مل جائے گا، تو کیا کاسٹ آف پروڈکشن پاکستان کی خاص طور پر جو گارمنٹس کا ہمارا شعبہ ہے کیا کم ہو جائے گی اور ہم واقعی میں کمپیٹ کر پائیں گے؟ اور پھر کیا ہمیں آلٹرنیٹ منڈیاں جو ہیں وہ مل پائیں گی؟ کیا ہم اپنی اکانومی میں زیرو ٹیرف پر کچھ ممالک کے ساتھ اور چائنا کو جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کیا ہمیں بھی اس سے اثر نو ترتیب دینا پڑے گا؟ کیا ہم اپنی اکانومی کو اور خاص طور پر کیا ہم اپنی لوکل صنعتوں کو آباد کر سکیں گے؟ مزید ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. مقامی جو مصنوعات ہیں ان کو بنانا بہت ضروری ہے تاکہ پاکستان میں جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بھی بڑھے اور سستی چیزیں اور لوکل چیزیں ہمیں دستیاب ہوں. کیونکہ اگر ہم امریکہ سے امپورٹ بڑھانے کے لیے کاٹن میں ہمیں شعبے میں گنجائش نہیں ملتی تو کوئی اور چیزیں اگر ہم امپورٹ کریں گے تو ہمارا ریونیو اس پر بھی جائے گا. کیونکہ بنیادی طور پر سمجھنے کی یہ بات ہے کہ ٹرمپ نے جو ٹیرف پالیسی متعارف کروائی ہے وہ اپنا خسارہ جو ہے ان ممالک سے پورا کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ زیرو خسارے پہ اپنی اکانومی کو لے کر جانا چاہتے ہیں. تو پاکستان سمیت ہم سب ممالک کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ اپنا خسارہ اپنا نقصان زیرو کرنا چاہتے ہیں تو ہم دوسرے ممالک سے، چاہے وہ چین ہے، امریکہ ہے، دیگر ممالک ہے، ان سے چیزیں خرید کر ایک بڑا ریونیو اپنی اکانومی کا ادھر ضائع کر دیتے ہیں. ہم لوکل مصنوعات استعمال کیوں نہیں کرتے، بناتے کیوں نہیں ہیں، لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں جس طرح سے کسان بیچارہ گندم پروڈیوس کر کے، پیدا کر کے، ہل چلا کر، کھادیں ڈال کر، محنت کر کر، ٹیوب ویلز کو پانی کو مینیج کر کے اس نے گندم اگائی ہے اور اب خریدنے والا کوئی نہیں ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم معاشی لحاظ سے کس طرف جا رہے ہیں. زرعی ملک ہے ہمارا، ایک بڑا حصہ ہم دنیا کو پروڈیوس کر سکتے ہیں جن مصنوعات کا ہم خود ہی اپنے ملک میں مینیج نہیں کر پاتے ہیں. تو اسی سے ہمیں اپنی گورننس نظر آتی ہے. میں کیا ہی کہوں کہ کتنے ادارے انوالو ہوں گے، کس طرح سے ان کو مینیج کریں گے. اگر ہم نے اپنی اس قسم کی مس مینیج نہیں چھوڑی تو ہمارے لیے حالات جو ہیں وہ اسی طرح سے رہیں گے کہ ہم سیاسی چیزوں کو اوپر دیکھتے رہیں گے. جس طرح ٹی وی شوز میں ٹاک شوز ہوتے ہیں کہ آج کی لیٹسٹ خبر یہ آئی ہے جی ڈھالا کے باہر کریک ڈاؤن ہو گیا، تو سارے ٹاک شوز وہ مرغے لڑانے اسی پر بیٹھ گئے ہیں، لیکن جو پاکستان کے کور ایشوز ہیں وہ اگنور ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں اپنے کور جو مسائل ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. نہ یہ کہ ہم یہ کہیں کہ بانی کی بہنیں شادی پر جانا چاہتی تھیں اور پولیس بڑی حفاظت کے ساتھ ان کو شادی حال میں چھوڑ آئی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. فردر اپڈیٹس کے لیے ہمارا -نیوز جو ہے اس کو فالو کرتے رہیے.